अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनर्स। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने हाल ही में सियासत में कदम रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे एक्स सीएम की बहू हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिना शाह जिलानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको अचानक से क्यों ख्याल आया कि आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदम रखना चाहिए? देखें, मैं बेसिकली तो फैमिली जो हमारी है वो बचपन से हम देखते आ रहे हैं अपने फादर इन लॉ को, और मेरे चाचा भी हैं, अंकल हैं मेरे। तो ज़ाहिर हम छोटे से बड़े हुए और वही माहौल देखते आ रहे हैं, तो बस शौक था, एक काम भी करते थे। इंस्पिरेशन आपको उनसे मिली? एक काम भी करते आ रहे थे, फिर वो बचपन से फिर इलेक्शंस में वर्क पे जाना और एंड टाइम पे एजेंट्स भी बन जाते थे, सारा सब कुछ लिस्टें बनाना। तो फिर ये होता था कि एक जब तक तो बच्चे थे, फिर शादियां हो गई, बड़े हो गए, उसके बाद जब फैमिली में आए छोटे छोटे बच्चे, फिर उनके एजुकेशंस का था, फिर उनका जॉब्स पे, फिर बेटियों का स्कूल, अब जब शादियों की एज आ गई तो मैंने कहा चलो भाई शादियां भी करा ली। अब जब ये जो स्टेज आई, अभी मैंने जो आप जिनने जो सवाल किया कि मैं अभी आई हूँ, तो वो मैं पहले अपने बच्चों के हिसाब से बहुत बिजी थी। मेरा बेटा है माशाल्लाह, वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको मैं बहुत टाइम देती हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता था बच्चों के साथ। फिर जब मैंने उनकी शादियाँ करा दी, माशाल्लाह सब अपने घरों में सेटल हो गए, तो फिर आपको लगा कि मैं फ्री हुई। तो फिर मैंने कहा कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक एक्टिविटी होती थी, सोशल वर्कर भी मैं काम करती थी। अपने खैरपुर में ही हमारा एक जिम खाना था लेडीज़ का, वहाँ मैंने एक प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने काम किया। तो बस सोशल एक्टिविटीज़ करते करते फिर मैंने कहा चलो अब फ्री हूँ तो कुछ क्यों ना सियासत की जाए। इस बहाने पता है क्या होता है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं, गांव में जाते हैं, हमारे इंटीरियर में तो बहुत ही गुर्बत है और ऐसे हालात होते हैं, तो ये एक हमें मतलब इसके पीछे मिल गया पीपल्स पार्टी जज्बा ये था कि आपको मुल्क की खिदमत करनी थी। बिल्कुल यही था मेरे दिल में कि चलो इस बहाने अब मैं फ्री हूँ, थोड़ा एक्टिव भी रहूंगी, बिजी भी रहूंगी और हेल्प भी हो जाएगी लोगों की। सही काम भी। तो आपको आए हुए 6 साल हुए हैं, अभी आपने सियासत में कदम रखा है, तो आपको क्या लगता है सियासत है क्या? बहुत मुश्किल है सियासत, हमें पता नहीं चलता था ना। पहले तो हम कहते थे भाई मज़े हैं MNA के, MPA, इतना मतलब आपकी PR होती है और इतना पैसा कमाते हैं, मतलब एक दिमाग में आपके होता है। लेकिन जब मैं खुद अभी आई हूँ तो ये इतनी आसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उनके वो ठाठ देख के आपको थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह का शुक्र है, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी यकीन करें, मुझे लोग कहते हैं आपने ओहदा क्यों नहीं लिया, आप इतना काम करते हैं। मैंने कहा देखो हम लोग ओहदों की वजह से नहीं है, हमारा फैमिली हम लोग स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अगर आके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं वॉलंटियर अपना काम, बल्कि मैं सोशल जो मैं काम करती हूँ, मैं अपने दिल से काम करती हूँ और मैं हेल्प करती हूँ काफ़ी लोगों की। NGOs में जो भी मैं कर सकती हूँ अपने घर से काफ़ी कुछ कर रही हूँ। तो अभी तक आपने मतलब आपकी कितनी NGOs हैं जो इस वक्त आप रन कर रही हैं? NGOs में पर्सनल मेरी अपनी नहीं है, लेकिन मैं काम करती हूँ, जो मुझे इनवाइट करते हैं या उस हिसाब से कोई कहते हैं कि भाई ये आपने करना है। जैसे कोविड था तो राशन कराना है इतने लोगों का, 100-200 का, या जैसे कैंप लगवानी है, वो मैंने अपने गांव में 1-2 कैंप्स लगवाई। इस हिसाब से कराची में, लियारी में हमने बहुत सारा काम किया। ईदों पे मैं काफ़ी देती दिलाती हूँ, मतलब वो मैं अपने दिल से करती हूँ, ये किसी पे हम लोग एहसान नहीं करते, और ये हम अपने प्यार से और लोगों की हेल्प करते हैं। अच्छा, जब आप आई सियासत में तो आपको एक्स CM साहब हैं हमारे कायम अली शाह, उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट घर से उनकी सपोर्ट थी आपको? उन्होंने कहा जाओ बेटा मैं भी इतने सालों से कर रहा हूँ तो अब तुम भी मुल्क की खिदमत करो? वो माशाल्लाह इतनी उनकी अच्छी नेचर है, उन्होंने कभी किसी को कुछ भी नहीं बोला। मतलब वो सपोर्टिव थे? सपोर्टिव, वो मतलब ऐसे हमारा उनका, हम कहते हैं उनका नाम हमारे लिए काफ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको बड़ी ज़िंदगी दे। तो उनका जो नाम है ना, हम उसी में बड़े खुश होते हैं कि मैं अगर कहीं जाती हूँ मैं उनको बताती हूँ कि मैं ज़्यादातर नहीं बताती खुद, क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली लोग जानते हैं वो
جو تعارف کروا دیتے ہیں انٹروڈکشن کے بھئی یہ فلاں ہے یا سی ایم کی بہو ہیں یا بھتیجی ہیں, جی تو پھر مجھے بڑا برا لگتا ہے. تو ایک میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ سائیں قائم علی شاہ جو ہمارے فیملی کے بڑے ہیں, اللہ نے بہت ان کی عزت کی ہے. آپ کے یہاں آنے سے پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ آپ ان کی بہو آ رہی ہیں, نام تو آپ کا ہمیں پتہ ہی تھا, لیکن یہ بھی پتا تھا کہ ریفرنس انہی کا ہے. جی جی. آگے ابھی آپ فردر اس ملک کے کیا حالات دیکھ رہی ہیں, موجودہ حالات جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ مومنہ بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل حالات ہیں نا, آپ پورے پاکستان میں تو بہت ہی برے ہیں. بالکل. ہم جو اپنی پارٹی کی بات کریں گے تو وہ جو پرائم منسٹر جو فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ ہے ان کی ہے, تو جو عمران خان صاحب نے آج کل مہنگائی اور جو چیزیں کر دی ہیں, تو اس سے تو حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو غریبوں کی تو بات کر ہی نہیں, وہ تو بیچارے کھانے کے لیے بھی ہیں. بالکل ایسے جب سے یہ کرونا کا آیا ہے مسئلہ, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر ریڑھی والا, ہر دکان والا, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں, جو بزنس مین ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اتنے ہمارے معاشی حالات, کیونکہ ہر ایک انسان کو ایک ہوتا ہے نا, ایک منتھلی سب کا ہی ہوتا ہے, ایک مزدور کا بھی ہوتا ہے جو مزدور روز مزدوری کر کے ہیں, کوئی دہاڑی دار جو ڈیلی کام کرتے ہیں, مطلب ان سب کی تو بند ہی ہو گئی ہے. پچھلے 2 سالوں سے آئے گئے ان سب کی انکم جو ہے وہ آنا بند ہو گئی. اب آ کے اللہ کا شکر ہے اب کچھ بہتر حالات آ رہے ہیں ہمارے ملک کے, لیکن اس کے لیے اوپر میں یہی کہوں گی عمران خان صاحب کو کہ آپ ذرا تھوڑا دیکھیں. ایک بڑی کرسی سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے یہ کر دیا, میں باتیں تو ہر کوئی کر لیتا, لیکن عملی کام کرنا چاہیے. انہوں نے اپنی عوام کو حوصلہ بھی دیا ہے, انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب اس سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے فردر کیا کیا ہے, آپ بتائیں آپ نے کیا ہے اپنے حکومت میں آپ نے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے جو مطلب حکومتی غلہ تھا وہ تو بالکل زیرو پہ تھا, تو اس لیے ان کو پہلے وہ بھرنا تھا, پھر اس کے بعد وہ اس ملک پہ کچھ لگائیں گے. آپ وہ بھرے, لیکن آپ اوروں بھی تو, لوگوں کو بھی تو سوچے نا. وہ جو غریب عوام پس رہی ہے وہ کیا کرے گی, وہ آٹے چینے کے لیے بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں غریب کیا کھاتا ہے بیچارہ, دال چاول روٹی یہی چاہیے نا. وہ چکن اور گوشت تک تو بیچارہ سوچ ہی نہیں سکتا. گوشت تو بتائیں 1300 روپے کلو ہو گیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. سبزیاں آپ دیکھیں, سبزیاں کتنی مہنگی ہیں. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے. تو یہ جو مہنگائی کا جن ایک دم سے آ چکا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس پہ قابو کون پا سکتا ہے؟ خان صاحب ہی جو ہے ان کی وجہ سے مہنگائی. دیکھیں اوپر جو وہی بیٹھے نا, مینج تو وہ کرے, جو مینجمنٹ کرتا ہے اسی کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں. تو جب تک وہ اپنے جو اپنے منسٹرز ہیں اپنے آپ کو کنٹرول اور یہ سارے سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ان کا تو بیچاروں کا کہنا ہی ہے, ہمارے پاس تو جب حکومت آئی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہم غریب تھے بالکل ہی. ایسے حالات نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ملک میں اچھے بڑے بڑے لوگ ہیں, اس طرح بزنس چل رہا ہے, ہر چیز ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پیسہ بھی تو آ رہا ہے, ٹیکس بھر رہے ہیں لوگ. صحیح. ایسے تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, ہم کوئی ایسے بالکل فقیر بھی تو نہیں ہے نا. اللہ کا شکر ہے اناج ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کتنے کھجور, آپ پورے سندھ میں جائیں, ہمارے پنجاب سے آم آتے ہیں, کھجور آتی ہے, اناج آتا ہے, کاٹن ہمارا اپنا ہے, گنا ہمارا اپنا ہے. مطلب کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم غریب ہیں. لیکن اب تو خان صاحب کا کہنا ہے, سننے میں آیا کہ اب وہ زیتون کے جو وہ درخت ہیں وہ بھی یہاں پہ اگا رہے ہیں ہماری معاشیت کو بہتر کرنے کے لیے, ہماری معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جو امرود آپ کہہ رہی ہیں نا, زیتون, یہ تو ہمارے آلریڈی ہیں, ہمارے سندھ میں بھی ہیں. آپ لاڑکانہ میں جائیں, وہاں اتنے اچھے باغات ہیں. ہمارے بریا جو ہمارے مٹیارہ مورو سائڈ پہ ہیں, وہاں بھی ہیں. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں ہے, اس کو مینج کرنے نہیں آ رہا. اچھا, آپ کو جوائن کیے ہوئے سیاست کو 6 سال ہو گئے. ان 6 سالوں میں آپ نے اس ملک کے لیے کون کون سے ایسے کام کیے کہ جس سے مطلب اور بہتری آنے کی آپ کو توقع ہے؟ دیکھیں میں تو ایک چھوٹی سی ورکر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. آپ کا سٹارٹ ہی پوچھ رہے ہیں آپ. سٹارٹ یہی ہے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ میں کوئی بہت بڑی بات کروں کہ میں نے بہت بڑے بڑے کام کیے, کچھ بھی نہیں کیا. دیکھا جائے تو میں اپنے اس کے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا بڑا. لیکن یہ ہے کہ اپنا جو پروگرامز میں جاتی ہوں وہاں میں تھوڑا بہت سپورٹ کر دیتی ہوں. اپنے ایریاز میں زیادہ میں نے کام اسٹارٹ جو کیا تھا اپنے خیرپور سے ہی کیا تھا, کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اور یہاں میں کراچی میں صرف آتی جاتی تھی. لیکن یہ کہ میرا کام جو زیادہ تھا وہ خیرپور میں ہی تھا. وہاں کے گاؤں میں جانا, اسکولز میں ارن کرتی ہوں, میں 1-2 اسکول چلاتی ہوں,
وہاں پہ جو غریب بچے ہیں ان کو بکس دینا اور ان کی فیسیں ٹیچر کی، مطلب جو مجھ سے ہو سکتا ہے کرتی ہوں میں. بالکل، اگر آپ نے اچھے کام کی ابتدا کرنی ہے تو وہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے کریں. آپ نے اس بات کو مد دیکھیں نظر ہمیں ہماری ایجوکیشن کو، ہمارے ہیلتھ کو، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، ان کو ہمیں بہت کنٹرول کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو خیر پور میں اس طرح کے مطلب ادارے ہیں کہ جہاں پہ بچوں کی اسکولنگ ایجوکیشن پہ توجہ دی جا رہی ہے. ہاں بہت ہے ماشاء اللہ. نے جب سی ایم تھے سائن قائم علی شاہ انکل میرے، تو انہوں نے بہت اچھے اچھے وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلس ماشاء اللہ، NICVT ہے، اور گمبٹ میں ہمارا جو ابھی یہ اپنا کڈنیز کا جو ہوتا ہے فری چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے، سرجریز وغیرہ وہاں ہو رہی ہیں. اچھے اچھے اسکولس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالج ہے وہاں خیر پور میں. بہت اچھا ہے ماشاء تو اللہ. آگے فردر آپ کو کیا لگتا ہے اس ملک کے جو حالات ہیں کس طرح سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا قدم اٹھانا بہتر ہوگا؟ دیکھیے قدم تو اب ہم لوگ جو ہماری پارٹی میں اپنی بات کروں، ہمارے جو سندھ میں چل رہا ہے سسٹم، اللہ کا شکر ہے، مراد علی شاہ صاحب ہیں، ہمارے سارے منسٹر ہیں، سعید غنی کو لے لیں آپ، ناصر شاہ صاحب جو ہیں، یا مرتضیٰ وہاب جب ایڈمنسٹریٹر ہیں ہمارے کراچی کے، تو انہوں نے تو بڑی ترقی، اپنے روڈز بنوا رہے ہیں، برج دیکھیں کتنے اچھے. پیپلز پارٹی نے، میں یقین کریں کشمیر گئی تھی ابھی، وہاں جو نئے نئے روڈ بنے ہوئے تھے سارے بھٹو صاحب اور بے نظیر کے بنائے ہوئے تھے. وہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں سب وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے. صحیح. یہ جو پارٹی ہے نا، یہ بڑی قربانیاں اس نے دی ہیں، اور ابھی تک دیکھیں پوری آپ لے لیں پاکستان میں کس نے اتنی قربانیاں دی ہیں جتنی پیپلز پارٹی نے دی، اور وہ کام کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ کام نہیں کر رہی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی 5 سال حکومت کے ملے، اس کے بعد نون لیگ کو بھی 5 سال ملے، تو آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو بھی 5 سال حکومت کے دینے چاہیے؟ نہیں، وہ تو ہو رہے ہیں نا. اب دیکھیں 3 سال تو ہو گئے، 3 ساڑھے 3 سال، باقی 1.5 سال ہے. 3 سالوں میں آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ مہنگائی کے علاوہ گھبرانا نہیں ہے اور کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. نہیں، اب میں اس بارے میں تو کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گی، بٹ میں صرف آپ کے ویوز جاننا چاہ رہی ہوں کہ 5 سال ہر حکومت نے پورے کیے، تو آپ خان صاحب کو ہماری عوام کیوں نہیں 5 سال دے سکتی؟ نہیں، کیا دیں اس کو؟ اس نے کچھ کرتا تو ہم کہتے کہ چلو کوئی آسرا ہے ہمیں کہ اس نے کچھ کیا ہے تو ہم اس کو ٹائم دے دیں کہ چلو امید کوئی کرے نہیں نظر نہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا، اگر خان صاحب کی حکومت آئی اور کووڈ آ گیا تو اس میں خان صاحب کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے نا، وہ تو پوری دنیا میں آیا کووڈ. ہاں یہ تو ہے. تو اس میں ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. لیکن آپ ان 3 سالوں کو گن رہی ہیں جن میں تھا ہی کووڈ. نہیں، کووڈ تو تھا لیکن انہوں نے پھر کوئی فیسلٹیز بھی تو نہیں دی نا. عوام کو کیا دیا انہوں نے؟ عوام تو آپ کو تو پھر سستا چیزیں کرنی چاہیے تھی. پیٹرول آپ نے اتنا چڑھا دیا، ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی. آپ کو تو تھوڑا مارکیٹ کو ڈاؤن کرنا چاہیے تھا تھوڑا، تاکہ غریب تو بیچارے جو گھر میں بیٹھے تھے وہ کہاں سے کھاتے. ملک کی اکانومی آپ نے اپنے لیے تو سوچا، ہم تو بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو بنا بنایا مل رہا ہے. ہم نے کبھی نیچے دیکھا ہی نہیں ہے. نیچے جا کے دیکھیں، غریبوں میں جا کے دیکھیں ان کے کیا حالات ہیں، وہ کیسے جی رہے ہیں بیچارے. لیکن وہ صرف وہی تو نہیں رہ رہے نا، باقی پارٹیوں کے لوگوں کے پاس بھی آئی گیس محل ہی ہے جو مطلب اپنے محلوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں. لیکن خان صاحب کا میں کسی کی فیور نہیں کر رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اگر حالات کچھ بگڑ بھی گئے تو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ان کا کہنا ہے. نہیں، یہ تو ایسا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میری بات سنیں، ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے. دیکھیں یہ ملک ہم گھر کیسے چلاتے ہیں، صحیح، بالکل جیسے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں، یہ ملک بھی ایسے ہی چلانا ہوتا ہے. آپ بھی گھر چلا رہی ہیں، میں بھی چلا، ہماری فیملی ہے، بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، راشن لانا ہے، نوکر بھی ہیں، سب کو کیسے مینیج کرتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ میرا ملک ہے، میں نے اس کو کیسے چلانا چاہیے. آپ اپنے گھر کو جب اب دیکھیں، میں کیا ان چیزوں پہ ڈسکس زیادہ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا، آپ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا زیادہ نہیں کروں گی میں بات، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اپنا مائنڈ اپنے آپ کو نہیں یوز کریں گے، اپنی مینجمنٹ کو صحیح نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں، آصف علی زرداری کا دور بھی سب نے دیکھا، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی دور آیا، خان صاحب کو بھی لوگوں نے ووٹ دے کے جتا دیا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، عوام کو لیڈر چننا نہیں آتا، عوام ہماری بے وقوف ہے یا بھولی؟ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، اصل میں بات پتہ کیا ہے، لوگ ہم یہی سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ویئرز، میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं हिना शाह जिलानी साहिबा और बहुत ही अच्छी और मजे मजे की चिट चैट चल रही है। तो से मैम हम बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि अवाम को लीडर चुनना नहीं आता क्योंकि अवाम तो भोली है, क्योंकि उनको आपको लगता है भोली है या बेवकूफ है? वो हर दफा हर लीडर को वोट दे के जिता देती हैं और वो समझती है कि शायद ये बंदा हमारी बात सुन ले, लेकिन हर दफा अवाम को मायूसी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, जब इमरान खान को लोगों ने वोट दिया या वो आया तो लोगों को ये लगा कि ये यंग है, नया है और पढ़ा लिखा बंदा है, तो हो सकता है कुछ मुल्क में चेंजेस आ जाएं। इसको हम कोशिश करें आगे, इसको वोट दिया। यंग जनरेशन ने, ज़्यादातर यंग जनरेशन ने उनको वोट किए क्योंकि उनको नया पाकिस्तान करते थे वो लोग, नया काफी, पाकिस्तान हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि उसने खुद बोला था कि मैं तब्दीली लाऊंगा और ये होगा वो होगा। जी जी जी। तो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो लोग भी बेचारे तो सादे तो है ना हमारे। और सबसे पता है, ये हम भी यही कह रहे थे कि हो सकता है कोई चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन ये पता बात नहीं तो बहुत हर बड़ा कोई लीडर कारनामा कहता है, आ जो जाएगा। वजीर आजम बनने लगता है वो हर बंदा यही बोलता है मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो तो आपको पता है हर दफा यही होता है। लेकिन देखिए, जो बोलते हैं, अब हमारी जो पार्टी उसने काम किया है, अगर हम बोलते हैं तो हम करते भी हैं, लेकिन मुझे बताएं इसने क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किया ना। तो अब वो बातें बेचारे, अब लोग इसीलिए मायूस हो गए ना कि जो उसने बातें की थी, जो वादे किए थे, उसने किसी वादे पे पूरा नहीं उतरा वो। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर था, जब उनको फंड्स मिलते थे तो वो सिंध पे नहीं लगाया गया। इस बारे में भी बातें होती हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? कौन सी? सॉरी, यही बात होती है ना कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था उनको फंड्स मिलते थे और उन्होंने कराची या सिंध को उतना डेवलप नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। नहीं, क्यों? फंड्स तो इनको भी मिल रहे हैं, इनको नहीं मिल रहे हैं। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि इस बारे में बात होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर था उनको फंड्स मिलते थे, उन्होंने कराची और सिंध पे नहीं काम क्यों नहीं इतनी किया? कंसंट्रेशन नहीं की। नहीं काम क्यों नहीं किया? सुनने में आता है ना, बातें तो होती है ना। ये जो चीज़ है ना, मुखालफत और मुखालफत तो होती है। जो भी अपोजिशन होता है वो यही कहता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। तो ये देखें, सिंध में इतने सालों से फिर हम लोग, हमारी हुकूमत आ रही है, ऑपोजिशन तो ऑब्वियसली, इसका मतलब है वोट दे रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट। ऑपोजिशन तो उंगली उठाती है। ऑपोजिशन की बात तो आप छोड़ दे, मैं अवाम की बात कर रही हूँ कि इस वक्त कराची या सिंध का जो हाल है, आप मुझे बताएं, कराची में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लोग बेचारे रो रहे होते हैं, गटर उभर रहे होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो यही कहते हैं कि जब सिंध के हुकूमत के पास था, इतने फंड आते थे तो हम पे नहीं खर्च किया गया। आज कराची जो इलेक्शन थी ना सीबीसी की, आज कराची जो है वो रोशनिया का शहर नहीं रहा है, पहले होता था। अभी जो ये इलेक्शन थी तो उससे पहले जो देखें, हर सारा कसूर सीएम का या जो ऊपर हमारे मिनिस्टर्स हैं उनका नहीं है। नीचे जो यूसीज में और कंटोनमेंट एरियाज़ में जो इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ जो नाजिम होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो भी होते हैं, तो उसमें ये होता है जो चेयरमैन्स होते हैं, तो वो जो हैं वो अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हर एरिया में हम लोग वार्ड 7 में हम लोगों ने काम किया, कंटोनमेंट बोर्ड में, डोर टू डोर। यकीन करें इतनी अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिला। वो इसलिए कि पहले जो जमीयत के लोग थे, कहाँ पीटीआई के लोग होते हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो उसके लिए भी जो ऊपर बंदा बैठा हुआ था वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जो नीचे वाला हमला होगा वो तो नहीं होगा। देखिए, जो इलेक्शंस होती है ना, उसमें सीट तो सबको मिलती है ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं उठते ना। उसमें आपका पीटीआई भी आ जाता है, उसमें नून लीग भी आ जाता है, उसमें आपका जमात वाले भी आ जाते हैं। तो जो ज़्यादा काम अच्छा करता है उनको लोग वोट देते हैं। अब जो लास्ट 2-3 साल पहले जो ये कंटोनमेंट बोर्ड के होते तो उसमें ये पीटीआई और जमात वाले थे, अब इन्होंने काम ही नहीं किया। इस दफ़ा देखें तो उन्होंने अपना ये आ गया है, नून लीग वाले आ गए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि इसमें एक बंदे का कसूर नहीं होता, उसमें पूरा सिस्टम आ जाता है ना, सब लोग आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो ऊपर बंदा बैठा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों का। आपने बोला इमरान खान ने नया पाकिस्तान लाने का यंगस्टर्स को लालच दिया था, तो कराची का इस वक्त जो हाल है, कराची में तो ना नून लीग थी ना इमरान खान था। कराची में तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी थी, देखिए कराची में पहले एमक्यूएम की थी ना पहले हुकूमत, उसके बाद अभी जो सिस्टम जो शहर का जी जिम्मेदारी या एडमिनिस्ट्रेटर अभी हमारे आए हैं, तो देखिए अभी हमारे काम हो रहा है ना, रोड बन रहे हैं, लियारी में इतना फंड उन्होंने दिया है, हर जगह काम हो रहा है। तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए कराची में।
پہلے ہاں پہلے بالکل کیے کیے. تھے تو بالکل، میں اور اسی انہوں نے وقت کام کیا ہے نا. اسی وقت کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس وقت کا اس شہر کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے اگر آپ نون لیگ کیا وہاں کی لوگوں کی بات کریں خان صاحب وغیرہ کی کہ اگر وہ لوگ نہیں آتے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ تو آصف علی زرداری تھے, تو ان کو کراچی اور سندھ کو دیکھنا چاہیے تھا. یہاں کے لوگوں کی یہ فریاد ہے, لوگ رو رہے ہیں, صاف پانی نہیں ہے, گٹر گندے ہیں. میں نہ اپوزیشن کی بات کر رہی ہوں, میں تو کسی کی بھی بات نہیں کر رہی, میں تو لوگوں کی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں. نہیں آواز تو دیکھیں ہم بھی اٹھاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, ایک ایک کو یہی بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے کراچی میں خاص کر جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ڈیفنس میں پانی کا تو ہے سسٹم, پانی ہے ہی نہیں, بلکہ یہاں کلفٹن میں آپ گلستان جوہر چلے جائیں, گلشن چلے جائیں تو وہاں پھر بھی لائنوں کا پانی آتا ہے, لیکن ہمارے ڈی ایچ اے میں نہیں ہے. تو ابھی جو ہمارا یہ تھا کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں جو الیکشنز ہو رہے تھے, تو اس میں یہی ہمارا مین مسئلہ یہ تھا کہ ہم یہ جو پانی ٹینکر کا جو مافیا چل رہا ہے اس سسٹم کو ہم ختم کریں, ایک نیا پروجیکٹ لائیں گے انشاءاللہ, جلدی وہ پروجیکٹ آئے گا جو ہم ڈائریکٹ پانی گھروں میں آ جائے. یہ ٹینکر سسٹم ختم ہونا چاہیے. تو یہ ٹینکر سسٹم تو ختم نہیں ہوا, ہاں یہ بہت بڑا میں جوہر سے ہی آئی ہوں, تو جوہر میں تو ٹینکر آتا. اچھا وہاں بھی مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے تو وہاں سنا ہے پانی وہاں پہ لائن کا پانی نہیں آتا. اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں, آج کل حالات اتنے برے تھے وہاں کے, تو اس لیے میں نے وہاں کے لوگوں کی آواز اٹھائی, بیکاز یہ جو ٹینکر مافیا یہ اپنی مرضی کے پیسے لیتے ہیں, مرضی سے فون اٹھاتے ہیں, لوگ بےچارے اس قدر پریشان ہوتے ہیں. یہ صحیح ہے بالکل, کافی چیزیں ہیں جو میں آپ کی مانتی ہوں, یہ ہونی چاہیے صحیح, اس کو صحیح ہونا چاہیے, انشاءاللہ ہوں گی. تو اس کو تب کیوں نہیں صحیح کیا گیا جب یہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت تھی؟ جو فیڈرل جب ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ, ہمارے چیئرمین جب آئیں گے بلاول بھٹو صاحب, تو میرے خیال میں جب اوپر سے فیڈرل حکومت اچھی آئے گی, پیپلز پارٹی آئے گی, تو آٹومیٹکلی سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہے نا, کیونکہ اتنی اپوزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے جو ہم ان کو کہتے ہیں, وہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں پھر. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ سے حکومت آئے گی, تب وہاں پہ پہلے سے لے کر اینڈ تک جو بھی انسان, جو بھی بندہ بیٹھا ہوگا اپنی پوزیشن پہ, وہ بالکل صحیح کام کرے گا. پنجاب سے پانی کا مسئلہ, پھر انڈیا سے کا ایک مسئلہ نہیں ہے نا, صرف یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پنجاب میں کتنا پانی ہے, لیکن اس وقت تو سندھ رو رہا ہے, پتا آپ کو, پنجاب والے تو پھر بھی خوش ہے نا, کیونکہ وہ پانی روکا جا رہا ہے وہاں سے ہمارا. ابھی میں ان چیزوں پہ وہی کہہ رہی ہوں, پنجاب والے روک رہے ہیں, آگے بڑے مسئلے ہیں, تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں ان کو ہینڈل کرنا. نہیں پنجاب والے پانی روک رہے ہیں کراچی آنے سے. ہاں مسئلہ ہے نا, کیونکہ بیچ میں آپ نے دیکھا کتنا پانی کا ایشو تھا. اچھا, کتنے ریلیاں نکلی, پروٹیسٹ ہوئے کہ پانی روکا جا رہا تھا. لیکن پنجاب والے کیوں روکیں گے کراچی کا پانی؟ پتہ نہیں, پانی دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں, انڈیا سے آتا ہے بالکل, ہاں, پھر وہاں سے, لیکن وہ تو ڈیمز بڑھ جاتے ہیں نا. ہاں ہمارے ہاں ایسے ڈیمز نہیں ہے نا یہاں پہ, اگر سندھ میں کوئی اچھا ڈیم بن جائے تو یہ پانی کا مسئلہ بھی حل. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ آپ کی کہنا چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک ڈیم بنانا چاہیے میرے خیال میں. صحیح, کیونکہ دیکھیں مین مسئلہ ہمارے کراچی والوں کا پانی کا مین مسئلہ ہے, سیوریج کا, پانی کا, صفائی کا, یہ مسئلہ ہے. باقی اب ہم تو کراچی میں تو بیٹھے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ہم جب شہروں گاؤں میں جاتے ہیں نا, وہاں تو اور مسئلے ہی اور ہیں, وہاں تو بہت سارے مسئلے. انٹیریئر سندھ میں کافی عجیب و غریب سے مسئلے. دیکھیں میں اتنا کام کرتی ہوں نا انٹیریئر سندھ میں, آپ دیکھیں سوشل ورک اتنا ہوتا ہے, اتنی این جی اوز کام کرتی ہیں غریبوں کے لیے, لیکن حکومت اتنا کام کری ہے, لیکن وہ غربت ختم ہی نہیں ہو رہی. لیکن وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہندو نیپوٹزم زیادہ ہے. ہندو آپ کے انٹیریئر سندھ میں اتنا نہیں ہے, لیکن اتنا نہیں ہے. وہاں پہ لوگ بہت بات نہیں مانتے ہیں, 10-12 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے. ابھی تھر میں جو پچھلے دنوں ہوا تھا, بہت سارے نومولود بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ اسی اس میں ہوئی تھی کہ 10-12 سال کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں. وہ جب obviously وہ جب ماں بنتی ہے تو وہ بچہ پراپر نہیں ہوتا. یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے, اس چیز کو کون ہینڈل کر سکتا ہے؟ یہ جو پرانے لوگ ہیں نا, یہ ابھی تک ان کی ذہنیت یہی ہے. ان کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں نا, اب کتنی آپ مجھے بتائیں کتنی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کتنی اویئرنیس. ان کے لیے ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے چھوٹے چھوٹے. ہم شہروں میں تو اتنی توجہ دے رہے ہیں نا, سب کتنے بڑے بڑے پروگرام کریں.
कि टाइम हमें चाहिए, भले आप पंजाब में ले लें चाहे सिंध में, आप पंजाब का भी हालत देखें, गांव में जाके क्या रेप होता है, हमारे सिंध में भी यही होता है कि बच्चियों के साथ क्या रेप होता है, शादियां हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को बहुत टाइम चाहिए, और एक मैं तो चाहती हूँ कि इनको लेडीज़ जो हमारी वुमेन्स की हैं उनको आगे आना चाहिए, बल्कि मैं शैला रज़ा साहिबा को और जो भी हमारी पार्टी की हैं सबको, और हम सब मिलके एक टीमें बनाएं ताकि गांव में जाके ये अवेयरनेस देनी चाहिए लेडीज को, उनके मर्दों को। लेक ऑफ एजुकेशन ना, उनको अगर आप अवेयर कर देंगे, हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं आप वहाँ पे अवेयरनेस जाना भी मुश्किल है, जाना भी मुश्किल है, बहुत चीजें हैं, काफी ठीक करने की जरूरत है, काफी मसले हैं। तो इंशाल्लाह ताला, यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि जब आपकी हुकूमत आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग होगी ना आपकी, तो आपके ऑटोमेटिकली काम भी सही होंगे। यानी कि आप कहना चाह रही हैं बाकी तो अच्छा होगा, बाकी जो हुकूमतें आ रही हैं उनकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी बहुत तो नेगेटिव होगी ना कहीं तो मसला होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है मसला होता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं उनकी इरादों में कुछ पुख्तगी नहीं है। इरादा देखो, इरादा तो देखे मैंने कर लिया इरादा कि मैंने ये काम करना है, सही। अब मुझे आगे से सपोर्ट होगी, सब फाइनेंशियल हर चीज प्रोवाइड होगी, तो कुछ साथ अच्छे लोग होंगे तो मैं आगे मंजिल तक पहुंच पाऊंगी ना। अगर मुझे रुकावट होगी तो मैं कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। सही। यानी कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो तब वहाँ पे पहले से लेकर एंड तक जो बंदा होगा वो कभी करप्शन नहीं करेगा। नियत की बात है। नहीं, ये करप्शन वाला तो चक्कर तो ये तो अब कहाँ खत्म होने वाला है, ये तो चल रहा है, सालों से चल रहा है, कभी नई बात है। यानी कि आप अंदरून जो हमारे इंटीरियर सिंध है या पंजाब के गांव है, आप वहां पे ये चीज खत्म करवाना चाह रही हैं, लेकिन आपकी हर जगह करप्शन नहीं है, हर जगह लोग नहीं पैसा खाते, ईमानदार लोग, देखिए अच्छे लोग ईमानदार हैं तभी हमारा मुल्क चल रहा है। हाँ? तो मैं वही तो कह रही हूँ, वही ईमानदार लोग आपकी पार्टी में होंगे, आ जाएंगे ना, आ जाएंगे, आपकी पार्टी में होंगे जब आपकी पार्टी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मतलब वही है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अच्छे भी नहीं होते, सब बुरे भी नहीं होते, बिल्कुल। लेकिन हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। चलें, इसी अच्छी एक बात के साथ, बड़ी अच्छी आपने बात कही, हो सकता है जो आप चाह रही हैं वैसा ही हो जैसा आप चाहती हैं, लेकिन आने वाले और दिनों में आपको क्या लगता है, आगे अब न्यू ईयर की भी आमद है, तो इस नए साल में आपको क्या लगता है इस मुल्क में और कौन सी एक, कोविड मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा, हाँ वो तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमारी दुआ है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, थोड़ा लोग काम की तरफ आना शुरू हो गए हैं, लोग कमाना शुरू हो गए हैं, लगता है आपको अगले साल में इंशाल्लाह ताला हमारा जो है ये मुल्क कोविड से बिल्कुल पाक हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल, जो आजकल हालात देख रहे हैं कि सिस्टम नॉर्मल होता जा रहा है, हॉस्पिटल्स हों, आप शादी हॉल्स हैं, मार्केट्स खुल गई हैं, मॉल्स खुल गए, हर चीज़ नॉर्मल हो रही है, और जो पेशेंट हैं हमारे कोविड के वो भी कम केसेस देखने में आ रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि आइंदा जो नया साल 2022 जो आएगा बहुत अच्छा और सबके लिए खुशियाँ लाएगा, और हमारी दुआएं हैं सबके लिए कि हालात भी बेहतर होंगे और मुल्क के हालात भी अच्छे लोग आएँ ताकि अच्छे काम हो और लोगों की भलाई हो। बिल्कुल, हम चाहते हैं जैसा आप सोच रही हैं, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही बिल्कुल हो, और मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हम बात कर रहे हैं हिना शाह जिलानी साहिबा से, और बड़ी अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की चिट चैट चल रही थी, और शो जो है वो कुछ ज़्यादा ही सियासत पे हो गया था, सियासी बातें ज़्यादा हो गई थी, तो हम अब शो को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे और हम इनसे पूछेंगे रैपिड फायर के 10 सवाल, जिसमें से जितनी आपके दिल करे आप उतने के अच्छे जवाब दे देंगी तो आप हमारी तरफ से जीत जाएंगी एक गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। और चलें, सबसे पहला मेरा सवाल है कि संडे का दिन है, आप बोर हो रही हैं और आपके फोन में सिर्फ एक फोन कॉल का बैलेंस है, तो आप इन दोनों में से किन को कॉल करना चाहेंगी? आपके ऑप्शंस हैं शेख रशीद साहब और जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन। गुड। जहांगीर साहब आप रेडी रहिएगा, हिना साहब आपको कभी भी कॉल करके अपनी बोरियत दूर कर सकती हैं। खैर, आगे चलते हैं।
اگر آپ ایک دن کا وزیر اعظم بن جائیں تو سب سے پہلے اس ملک میں کیا تبدیلی لانا چاہیں گی؟ سب سے پہلے میں غربت کو ختم کروں گی. صحیح. یہ میرا تو ایم ہے کہ میں گاؤں میں جاؤں اور جو بیچارے ننگے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کپڑے دوں, ان کو کھانا پہنچاؤں. مطلب سب سے پہلے آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں سے غربت ختم ہو جائے. بہت ہی اچھا. لیکن یہ بہت مشکل ہے, مطلب ہم کہہ تو دیتے ہیں, آسان ہے نا کہنا, لیکن اس کو اللہ کرے ایسا ہو. انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا ارادے مضبوط ہوں تو کام ہو ہی جاتے ہیں. خیر, اگلا سوال ہے, ٹیبل پر آپ بیٹھی ہیں اور آپ کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے. ڈائننگ ٹیبل پر آپ بیٹھی ہیں اور آپ کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے, اور آپ بتائیں آپ ان دونوں میں سے کس کو بٹھانا چاہیں گے, مہوش حیات یا نعمان اجاز؟ نعمان اجاز. آپ کو پسند ہے؟ ویری گڈ. مجھے پتا تھا آپ کا یہی آنسر آنے والا ہے. تو نعمان صاحب, آپ نعمان اجاز جب بھی آپ کھانے کی ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھیں تو پلیز ان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھیے گا, یہ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہے سوال, اگر آپ کو ایک ہفتے کے لیے ایک ہی ڈش کھانی پڑے تو آپ کیا کھانا پسند کریں گی, جو آپ کی فیوریٹ ہو, جو آپ پورا ہفتہ کھا سکتی ہوں؟ ایسی کون سی ڈش ہے؟ شامی کباب, کوفتے, دال. مطلب وہ ایک ہفتے تک کھا سکتی ہیں؟ ہاں, بڑی ہمت ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے ہم سندھی ہیں نا, ہم ڈیلی رات کو دال چاول کھاتے ہیں, ڈیلی. سیریسلی؟ ہاں, مطلب اس طرح کے دال چاول نہ بنے نا ہمارے گھر میں رات کو, تو ہمیں لگتا ہے ہم نے مطلب ہمارے کھانے میں کیا کھائیں گے. ویسے بھی آپ روز ایک ہی کھانا کھا رہی ہیں, آپ کو یہ سوال کی بھی ضرورت نہیں تھی. اوکے. طوفانی بارش ہو رہی ہے, آپ کے پاس 2 امبریلاز ہیں اور لوگ آپ کے پاس 3 ہیں. اب بتائیے آپ ان میں سے کن کو امبریلا دینا چاہیں گے, سلطان راہی اور محمد علی؟ محمد علی. آپ کو محمد علی پسند ہے؟ خیر, دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ ان کو بالکل گری کے رحمت کرے. ویسے آپ کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے؟ پہلے بچپن میں دیکھتی تھی میں بہت, ہماری سینما ہوتی تھی قریبی, تو محمد علی زیبا کی بس جو فلم, اور میں بہت روتی تھی ان کی فلمیں. اچھا. ہاں, تو آپ نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں؟ بہت دیکھی ہیں, بہت شوق ہوتا تھا. ذرا بچپن تھا اور وہ سامنے ہی تھا سینما ہال, تو چلے جاتے تھے دیکھتے تھے. اور اگر آپ کو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا تو آپ نہیں, کون سا کیریکٹر کرتی ہیں, کس ہیرو کے متبادل کرنا آپ پسند کرتی ہیں اگر آپ کو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا تو؟ محمد علی. محمد علی. مجھے لگتا ہے وہ چاکلیٹی ہیرو آپ کو وحید مرادی. ہاں, اچھا, وحید گانے مرادی پسند تھے بہت, اس کے گانے بہت پسند. کوئی گانا گنگنا سکتی ہیں؟ نہیں, گانے پسند ہیں مجھے, بہت سنتی ہوں, لیکن ابھی تو میرے کوئی ایک آپ کا پسندیدہ گانا, کوئی فیوریٹ سانگ ایسے ہی گنگنا دیں, ایسے ہی. زندگی میں تو کبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری جان تمہیں تانگ. یہ تو آپ نے شعر سنا دیا. بس یہ شعر ہی ہے سب. اس میں گانے کی لے نہیں تھی, اس میں تو ایک آپ نے جو لگتا ہے جیسے ایک شعر سنا دیا نا, یہ کافی ہے میرے لیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ پولیٹیشین نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی, آپ کا پروفیشن کیا ہوتا؟ ہاؤس وائف. کچھ بھی نہیں ہوتے, ہاں, گھر میں بیٹھی رہتی. مطلب بیٹھی رہتی یا پسند تھا گھر میں بیٹھنا؟ پسند نہیں تھا, پسند نہیں تھا مجھے, لیکن میں کام کرنا چاہتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں بیٹھ نہیں سکتی گھر میں, مطلب میں اگر گھر میں بھی ہوں نا, اگر میں ہاؤس وائف بھی تھی, لیکن میں یہ تھی کہ ایکٹیو رہنا چاہتی تھی. کبھی فرینڈس کے پاس, کبھی چائے پہ چلے گئے, کبھی کوئی چائے پارٹی کر, گھر میں کسی کو ڈنر پہ بلا لیا. یہ میں مطلب چپ کر کے بیٹھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے گھر میں. اوکے, ہمارا لاسٹ کوسچن ہے کہ اگر آپ کو چائے پینے کا موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ پینا پسند کریں گی؟ آپ کے پاس آپشنز ہیں 2, ڈونلڈ ٹرمپ یا اینجلینا جولی. اینجلینا جولی. اوہ, اینجلینا جولی, بی ریڈی, ہنا صاحبہ آ رہی ہیں آپ کے ساتھ چائے پینے. تو یہاں پہ ہمارا ریپڈ فائر جو ہے وہ ہوتا ہے ختم. تو اب آگے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی کیا اسے کہتے ہیں, آنے والی جو زندگی ہے, آپ اس میں کیا ایسا کرنا چاہیں گی کہ آپ کو لگے کہ ہاں یار اب میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟
دیکھیے میری زندگی کا مقصد ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی دن گزریں اچھے گزریں، کیونکہ ہماری جو ایک لائف گزر گئی ہے، ابھی ہماری جو ہے یہ کریڈٹ لائف ہوتی ہے، بالکل 50+ کے بعد آپ کریڈٹ لائف، صحیح. تو اس میں یہی بہتر ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں، بچیوں کی شادیاں کرا دیں. میرا بچہ ہے یہ اسپیشل چائلڈ، اس کی میں لک آفٹر کرتی ہوں، میرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، وہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی میرے لیے ایک آزمائش بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے اور میں اس کو سنبھالوں اور اس کے لیے کچھ سوچوں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں 2 ماشاءاللہ. بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. تو سب کی شادیاں کر دی آپ نے؟ سب کی شادیاں کر دی، یہ بیٹا ایک ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سب کی شادیاں ہو گئی لیکن وہ آپ کو ایک احساس دلاتا ہوگا کہ میں آپ کے پاس ہوں؟ ہاں وہ ہے نا، دس از دا بیوٹیفل تھنگ ان کیونکہ دس ورلڈ. بچے بڑے بیٹا میرا باہر ہے امریکہ، پھر بیٹی دبئی میں ہے، چھوٹی میری لاہور میں ہے. یہ بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ. جب میں سارے کام وام کر کے گھر میں آتی ہوں تو وہ آ کے میرے ساتھ، ایون وہ میرے سوتا بھی مطلب چھوڑتا ہی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں، یہ کتنی مجھے بڑی خوبصورت ایک عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی نہیں ہوتا خوش ہے ہوا کچھ کریں. ایسی نہیں خوش ہوا کریں، اس کو خوش رکھا کریں، کیونکہ دیکھیں میں بڑا سب کی سکون فیل کرتی ہوں کہ یہ بھی اللہ میاں میرے حق میں یہ بہتر ہے. بہت بہتر ہے مطلب. اور آج جو میں یہاں پہ ہوں یہ میری ماں کی اور اس بچے کی دعاؤں سے میں چلیں انشاءاللہ تعالی اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بہت اچھی اور بہت اچھی صحت دے، لیکن آپ اس پہ یہ ملال نہ کیا کریں کیونکہ اللہ نے اس کو آپ کے پاس جی بالکل اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کے پاس کوئی ہے. بالکل. یہ کتنی میں خوبصورت اکیلی فیلنگ ہے اپنے آپ یہ. کو میں یہ فیل نہیں کرتی کہ میں اکیلی ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں. اللہ کے بعد میری ماں اور یہ میرا بچہ جو ہے یہ میرے لیے اللہ نے مجھے مطلب ایک نعمت سے، بہت پیاری نعمت سے نوازا. تھینک یو سو مچ. آپ سے باتیں کر کے بہت مزہ آیا اور بہت مزے کی چٹ چاٹ رہی. جاتے جاتے ہمارے ویئرز کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں گے، ہمارے ینگسٹرز کو؟ میں پہلے تو آپ کا بہت بہت تھینک یو اور وینس چینل والوں کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا، مجھے مزہ بھی آیا، باتیں بھی مزے کی ہو گئیں. میسج یہی دینا چاہوں گی میں اپنے لوگوں کو، عوام کو، اپنی ماؤں بہنوں کو کہ جتنا بھی ہو سکے کسی کا دل نہ دکھائیں، آگے آئیں، محنت کریں، کام کریں، ہیلپ کریں غریبوں کی. اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، شکر کرنا چاہیے ہمیں ہر چیز کا، کہ ہم نیچے دیکھنا چاہیے لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے. مجھے اب میں کیا کہوں، بس کافی چیزیں ہیں جو میں کہہ نہیں پا رہی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. اور باہر نکلیں، اپنے گھر سے نکلیں، دیکھیں، گاؤں میں جائیں، لوگوں سے ملیں، ان سے بات کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. بہت پیارا میسج Thank دیا you آپ so نے. much میرے آپ خیال کا. میں حنا صاحبہ جو ہے وہ تھوڑی آپ دیدہ ہو گئی ہیں، تو میں اس کو الیبریٹ کر دیتی ہوں کہ اپنے سے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس کمیاں ہیں. الحمدللہ کہیں ہر روز صبح اٹھ کر، کیونکہ ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. اور تھینک یو سو مچ میم، بہت پیارا میسج تھا. اور ویئرز میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.